اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ امیر المومنین کے تاج پوشی کے ایام ہیں۔ عید سعید غدیر قریب ہے۔ مولا امیر المومنین شہ سوار لافتہ، سید الاوصیاء، عماد الاصفیاء، رکن الاولیاء، امام المتقین، امام العارفین، امام العابدین، مولا الموحدین، عمود الدین، یعصوب الدین، نور الانوار، سر الاسرار، امام الاطہار، وجہ اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، سیف اللہ، باب اللہ، روح اللہ، ثار اللہ، نور اللہ، شمس اللہ، قدرت اللہ، غیرت اللہ، اور اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، مظہر العجائب، مصدر الغرائب۔ امیر المومنین کے تاج پوشی کے ایام ہیں۔ اس حوالے سے اب تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ میرا موضوع ہے امیر المومنین کی امامت قرآن کی نگاہ میں۔ دیکھے پروردگار نے اپنی لارب کتاب میں مختلف انداز میں رسول سے خطاب کر رہا ہے۔ کبھی یا ایھا النبی کہتا ہے، کبھی یا ایھا الرسول کہتا ہے، کبھی یا ایھا المزمل اور کبھی یا ایھا المدثر کہتا ہے۔ مثال کے طور پر یا ایھا المزمل ایک چادر اوڑھنے والا، یا ایھا المدثر ایک کمبل اوڑھنے والا۔ یہ دو عناوین رسول کی ظاہری حالت پر دلالت کر رہے ہیں، لیکن جہاں پروردگار یا ایھا النبی کہتا ہے، یا ایھا الرسول کہتا ہے، وہاں رسول کی ظاہری حالت پر نہیں، بلکہ یہ عناوین رسول کی شان، مقام، منزلت اور الہی رتبے پر دلالت کر رہے ہیں۔ تو اور پورے قرآن میں 2 مرتبہ یا ایھا الرسول آئے ہیں، اور سورہ مائدہ میں اس آیت میں بھی یا ایھا الرسول آیا ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہے پروردگار ایک عظیم شے کو بیان کرنا چاہتا ہے، اسی لیے یا ایھا الرسول سے خطاب کر رہا ہے۔ بلغ، اے میرے نبی، اے میرے رسول، بلغ، پہنچا دو۔ یہ بلغ کا لفظ راغب اصفہانی نے مفردات میں لکھا ہے کہ بلغ میں تاکید پائی جاتی ہے، اور اسی طرح بلغ کے لفظ میں تکرار بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی یہ پیغام اتنا عظیم پیغام ہے، اسے تاکید کے ساتھ پہنچا دو، اور ایک بار نہیں، بار بار اسے تکرار کے ساتھ پہنچا دو۔ اور یہ لفظ بلغ پورے قرآن میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ یہ اس کی کیا ہے؟ اہمیت پر دلیل ہے۔ تو بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، اسے پہنچا دو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اس کام کا انجام نہیں دیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی اللہ کی رسالت کو نہیں پہنچایا ہے۔ رسالت خطرے میں ہے، نہ پہنچانے کی صورت میں رسول کی 23 سال زحمات خطرے میں ہیں۔ رسول نے 23 سال دین کی تبلیغ کی ہے، 23 سال زحمتیں اٹھائی ہے، یہ سب ضائع ہوں گے۔ اس کے بعد پروردگار اعلان کر رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، پروردگار تمہیں بچا لے گا، آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں کے شر سے۔ واللہ یعصمک من الناس، یعنی مخالفت کریں گے لوگ، یہ لوگ اعتراض کریں گے، آپ سے دشمنی کریں گے، یہی سمجھ میں آتا ہے نا۔ جب دشمنی ہوگی اس وقت پروردگار رسول کو ان کی شر سے بچا لے گا، یہی سمجھ میں آتا ہے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے رسول ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار آپ کی جان کی ضمانت دے رہا ہے۔ اور ان اللہ لا یہدی القوم کافرین، اس آیت کے حوالے سے کچھ لوگوں نے مختلف احتمالات دیے ہیں
کچھ لوگوں نے کہا اس آیت سے مراد نماز ہے، یعنی اے رسول بلغ، پہنچا دو، کس چیز کو؟ نماز کو پہنچا دو، نماز کے حکم کو۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ روزے کا حکم ہے، یعنی روزے کے حکم کو پہنچا دو۔ کچھ لوگوں نے کہا یہاں مراد یہ ہے حج کو پہنچا دو۔ کچھ لوگوں نے کہا جہاد کو پہنچا دو۔ لیکن یہ تمام احتمالات باطل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے نماز کے حکم کو پہنچا دیا ہے، اور 20 سال سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور اسی طرح روزے کے حکم کو بھی پہنچایا ہے، اور لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ 13 سال سے یہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اس فریضے پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح جہاد ہے، سن 2 ہجری سے جہاد کر رہے ہیں، اور حج کے حکم کو بھی پہنچایا ہے، اور دوبارہ پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی حج کو پہنچا دو، نماز کو پہنچا دو، اس پر تو عمل ہو رہے ہیں، نماز کے حکم پر عمل ہو رہا ہے، لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، لوگ جہاد کر رہے ہیں، اور اسی طرح ابھی حج کر کے آئے ہیں، اب دوبارہ حج کے حکم کو پہنچانے کی ضرورت نہیں، حجۃ الوداع کر کے آئے ہیں۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ ولایت ہے۔ کیوں؟ 3 قرائن ہیں، 3 شواہد۔ ایک یہ ہے بلغ، اے رسول پہنچا دو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے نہیں پہنچایا ہے، اگر پہنچایا ہے تو رسمی طور پر عظیم اجتماع کے سامنے اس حکم کو نہیں پہنچایا ہے۔ دوسرا شاید یہ ہے، یہ حکم اتنا عظیم ہے، نہ پہنچانے کی صورت میں رسالت خطرے میں ہے، رسول کی تمام زحمات، اب تک جو زحمتیں اٹھائی ہے وہ سب کے سب خطرے میں ہیں، یعنی یہ چیز رسول کی زحمات کے لیے، دین کے لیے کیا ہے؟ حفاظت کے باعث ہے۔ یہ مثلا امامت کا حکم اتنا عظیم ہے، اگر اس حکم کو نہیں پہنچایا تو رسول کی تمام زحمات، تبلیغ، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ اہم ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ حکم نبوت کا ہم پلہ ہے، نبوت کا ہم ردیف ہے، ہاں ہم پلہ ہے اور ہم تراز نبوت ہے، نہ پہنچانے کی صورت میں یہ نبوت خطرے میں ہے۔ اور تیسری چیز پروردگار نے کہا واللہ یعصمک من الناس، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس حکم کو پہنچا دو، علی کی امامت کا اعلان کر لو، ورنہ کیا ہے؟ اعلان کر لو، ورنہ رسالت خطرے میں ہے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کی جان کی ضمانت اللہ کر رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے لوگ مخالفت کریں گے، لوگ اعتراض کریں گے، دشمنی کریں گے، اس لیے اللہ رسول کی جان کی ضمانت کر رہا ہے، ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کو خطرات سے بچا لیں گے، اور آپ امامت کو پہنچا دے، علی کی ولایت کا اعلان کر لے۔ تو معلوم ہوتا ہے مسئلہ خلافت کا ہے، مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے، امامت کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ نہیں ہے، نماز کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، کسی نے نماز کی مخالفت نہیں کی ہے، اور اسی طرح حج کی مخالفت لوگ نہیں کرتے، جہاد کی مخالفت نہیں کرتے۔ تو سیاسی مسئلہ ہے، خلافت کا مسئلہ ہے، اسی لیے مخالفت کرتے ہیں۔ جس طرح حارث بن نعمان نے اعتراض کیا، یا رسول ہم نے آپ کی ہر بات کو مان لیا، آپ نے کہا خدا ہے، ہم نے اس کو مان لیا، خدا کی وحدانیت پر اعتراف کر لیا، آپ نے کہا میں نبی ہوں، ہم نے آپ کی نبوت کو بھی قبول کر لیا، آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے مان لیا، روزے کا، زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے مان لیا، حج اور جہاد کے بارے میں کہا، ہم نے مان لیا، لیکن آج علی کو، اس جوان کو ہم پر مسلط کر رہے ہیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم اسے قبول نہیں کر سکتے، یہ بتا دے۔ حارث بن نعمان نے اعتراض کر کے کہا یہ آپ کی طرف سے ہے یہ حکم، یا یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے؟ تو اس وقت رسول نے فرمایا خدا کی قسم یہ خدا کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد حارث بن نعمان نے اعتراض کی حالت میں کہا پروردگارا اگر یہ تیرا حکم ہے مجھ پر عذاب نازل کر دے۔ تو اسی وقت سأل سائل بعذاب واقع، جب سائل نے عذاب مانگا اللہ نے دے دیا،
عذاب نازل کر کے اسے واصل جہنم کر دیا، جہنم میں ڈال دیا۔ دیکھیں یہ اللہ کا عذاب ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، یہ عذاب کافرین کے ساتھ مختص ہے، کافرین کے لیے، اور عذاب الہی یہ ہے کوئی اس عذاب کو روک نہیں سکتا۔ للکافرین لیس لہ دافع، کوئی اسے دفع نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ من اللہ ذی المعارج، یہ عذاب اس اللہ کے ہیں جو عروج کے مالک ہے، اس کے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور آسمانوں کی طرف عروج کرتے ہیں۔ عروج کے مالک اللہ ذی المعارج کی طرف سے آیا ہوا عذاب ہے، اسی لیے کوئی اس عذاب کو روک نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ خلافت کا مسئلہ ہے، یہ امامت کا مسئلہ ہے۔ نماز کی لوگ مخالفت نہیں کرتے، روزے کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، ان احکامات کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ سیاسی مسئلہ ہے، خلافت کے حوالے سے ہیں، اسی لیے مخالفت کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ آپ کو زحمت دینا نہیں چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے جلسات میں بھی اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہے پروردگار ہمیں پیغام امامت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس عظیم پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔